بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر دل عزیز ناظرین، امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ پیار ہے تو اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے مکمل ضرور دیکھیے گا۔ پسند آنے پر ثواب کی نیت سے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا اور جس سے زمین و آسمان اجاگر ہو گئے تھے۔ 3-4 سالوں کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور بھر دیا تھا۔ جب آپ باہر نکلتے تو ابر آپ پر سایہ کرتا اور درخت و پتھر سے آواز آتی، یا نبی اللہ سلام علیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت تورات، انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا۔ جب آپ گھر سے دور ہوتے اور پخانہ پیشاب کی حاجت ہوتی اور آپ کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو درخت اوٹ کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمارے جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ یہ ظہور پر نور پوری کائنات کے لیے ایک عظیم انقلاب کا آغاز تھا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس سے دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ یہی مقدس ظہور تھا جس کے باعث فارس کا 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ بجھ گیا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس پر تمام گھر نور سے بھر گیا، آسمان کے تارے جھک گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر گر نہ جائیں۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یمن میں ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے گھبرا کر باہر نکلا، کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں میں آواز آ رہی تھی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب نبی آخر کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بت ٹوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے ہیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ارشاد فرماتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کے گرتا ہے۔ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے آپ کی انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کر گر گئے۔ کمان ہاتھ میں تھی، کسی بت کو کمان لگائی نہیں، بس اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا، جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ کو 3 بار پانی میں غوطہ دیا، پھر ایک ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانے پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔ بہقی ابن دنیا ابن سکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو کسریٰ کے محل میں لرزہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور کسریٰ خوف زدہ ہو گیا اور فارس کی جو آگ 1000 برس سے نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی اور سعادت جھیل خشک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا، اے قریش،
آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب اس بچے پر پڑی فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے آج نبوت نکل گئی۔ خلاصۃ السیر میں ہے کہ دائی حلیمہ نے بیان کیا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اونٹوں کے مقام پر تھے، اچانک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، دو سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ ہم یہ بات سن کر فوراً ان کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جا کر دیکھا تو آپ منہ لپیٹے کھڑے ہوئے تھے۔ ہم نے آپ کو چمٹا لیا اور دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمی آئے، سفید پوش آئے اور انہوں نے مجھے لٹا کر میرا پیٹ پھاڑا، پھر اس کے اندر کسی چیز کو ٹٹولا۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا چیز نکالی۔ حضرت شداد بن اوس کی روایت سے ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن ابی عساکر نے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نقل کی ہے کہ تین آدمیوں کا ایک گروہ آیا، ان کے پاس سونے کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹا کر پیٹ پھاڑ کر پھر پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالی، پھر ان کو برف سے دھویا اور خوب دھویا، پھر ان کو ان کی جگہ دوبارہ رکھ دیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے میرا دل نکال کر پھاڑا اور اس کو صاف کیا۔ یہ باتیں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک دی، پھر دائیں بائیں طرف ہاتھ گھمانے لگا، معلوم ہوتا تھا کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ پھر مجھے نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جو مجسم نور ہے۔ اس کو دیکھنے سے نگاہیں چکا چوند ہو رہی تھی۔ اس انگوٹھی سے اس نے میرے دل پر مہر لگا دی۔ مہر لگاتے ہی میرا دل نور سے بھر گیا۔ یہ نبوت و دانش کا نور تھا۔ پھر دل کو لوٹا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ میں اس مہر کی خنکی اپنے دل میں مدت تک محسوس کرتا رہا۔ پھر تیسرے شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہٹ جاؤ۔ وہ ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے سینے کے وسطی لکیر خطا بیز کے آغاز سے زیر ناف کے آخری حصے تک ہاتھ پھیرا، فوراً شگاف جڑ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھتا تھا۔ ابن عساکر کی روایت میں آیا ہے تو 1 سال قحط پڑا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بارش کی دعا کرنے کعبے کے پاس پہنچے۔ کعبہ کی دیوار سے اپنی پشت لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ فوراً ادھر ادھر سے بادل آ گیا اور خوب موسلادھار بارش ہوئی، اتنی کہ ساری وادی بہہ نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حضرت حلیمہ نے کہا کہ جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لے لیا تو فوراً میری چھاتیاں بقدر ضرورت دودھ سے بھر آئیں۔ پہلے میرا بچہ یعنی زمرہ بھوکا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے سیر ہو کر پی لیا اور سو گئے۔ پہلے میرے پستان میں اتنا دودھ نہ تھا جو بچے کے لیے کافی ہوتا، نہ ہماری اونٹنی کے پاس دودھ تھا جو بچے کو پلایا جا سکتا۔ اب جو میرا شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے شوہر نے اس کو دوہا اور میں نے خوب سیر ہو کر پیا اور شوہر نے بھی خوب پیا اور وہ رات بڑے چین سے گزری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب میں واپس آئی اور گدی پر سوار ہوئی تو خدا کی قسم وہ اتنی تیز چلنے لگی کہ ساتھیوں کا کوئی گدھا اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ ساتھ والیاں کہنے لگیں، ارے ابو زبیب کی بیٹی ذرا ٹھہر تو، کیا یہ تیری وہی گدی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں، بات یہ تھی کمزوری اور لاغری کی وجہ سے میری گدی ساتھ والے قافلے کے لیے پار ہو گئی تھی، بار بار ان کو رکنا پڑتا تھا۔ حضرت بن عباس کا بیان ہے کہ حضرت حلیمہ نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو آپ نے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا پڑھا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رضائی بھائی دونوں ساتھ ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رضائی بھائی کا بیان ہے کہ میرا رضائی بھائی جب کسی وادی پر جا کر کھڑا ہوتا تھا تو وہ فوراً سبز ہو جاتی تھی، اور بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم کنویں پر آتے تھے تو کنویں کا پانی ابل کر کنویں کے منڈیر تک آ جاتا تھا۔ جب آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے تھے تو بگلی آ کر سایہ کر لیتی تھی اور جنگلی جانور آپ کے پاس آ کر آپ کو چومتے تھے۔